بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ پاک مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 4تھے درجے میں اللہ پاک آگ کی پوجا کرنے والے لوگوں کو ڈالے گا۔ اور تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آپ غمگین ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے، آپ حجرے سے مسجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے، دروازہ بند کر کے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت کیسے طاری ہو گئی۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دروازے تک آئے اور دستک دی، سلام کیا اور سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو سلام کا جواب مل جائے گا۔ آپ گئے، آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس سارے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں آیا تو مجھے خود نہیں جانا چاہیے، مجھے ان کی نور نظر بیٹی کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ سجدہ میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے۔
میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ بولتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کے۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی ہمارے لیے اتنا غم خوار ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اس کی امت کے اوپر اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس تلواریں ہوتی تو سوچنا ہی ختم کر دیتے۔ آج ہمارے پاس میزائل ہیں، آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن پھر بھی ہم بے حس بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سورس ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے، لا حاصل اور بے مقصد پوسٹیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے۔ ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ کیا پتہ کون گنہگار سن کر راہ راست پر آ جائے اور دوسروں کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔